بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 21 ہے اور سورہ ہے روم ہے، اور آیت نمبر بھی یہ 21 شروع ہو رہی یہاں سے۔ اس کا مفہوم اور مقصد اور اس کے فوائد آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں۔ گاڑی کے دو پہیے ہیں، ان دو پہیوں کو ایک خامد ہے اور ایک بیوی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گھروں میں میاں بیوی کے درمیان میں نوک جھوک ہوتی رہتی ہے۔ خامد تلخ ہے، بیوی نرم ہے، بیوی تلخ ہے، خامد نرم ہے۔ لیکن یہاں علماء نے بیان کیا ہے کہ جس گھر میں ایسا ماحول ہو تو اس گھر کے ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے اگر خامد کے اندر گرمی ہے تو بیوی خاموشی اختیار کرے، اور اگر بیوی کے اندر گرمی ہے کسی وجہ سے تو خامد خاموشی اختیار کرے۔ سب سے پہلے تو اسلام نے جو حقوق دیے ہیں، اللہ رب العزت کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ خامد جو ہے بیوی کا سر کا تاج ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خالق اپنی ذات کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا وہ بیوی کو کہتا کہ خامد کو سجدہ کرو۔ پھر قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے عورتوں کی سرداری مردوں کو عطا کر دی ہے۔ ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو چاہیے اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھنے کے لیے اپنے اندر سے تلخی کو ختم کریں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ خامد گھر میں آنے والا ہے، ان کے آنے سے پہلے گھر کے سارے کام کاج مکمل کریں، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا بیٹھنا، آتے ہی سارے لوازمات ان کے پورے کریں۔ وہ ان کی مرضی ہے وہ کھانا کھانا چاہیں، ان کی مرضی ہے وہ پانی پینا چاہیں، لیکن بیوی کے اوپر لازم ہے، اسلام نے کہا ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ خامد گھر آیا، بیوی سر باندھا ہوا ہے اور وہ لیٹی ہوئی ہے، اس سے گھروں کے اندر تلخیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہماری بیٹیوں کو ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، ٹیلی فون ہے، اس کے حوالے سے بھی ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ رات ہی مجھے ایک ہماری بیٹی تھی لندن سے مجھے بتا رہی تھی کہ میرے اس موبائل کے اوپر کوئی میسج تھے میرے بزرگوں کے، میرے خامد نے کہا کہ مجھے کھول کر دکھاؤ، تو میں نے انہیں نہیں دکھائے، وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ ٹیلی فون ہے، آپ اسے سامنے رکھیں، بے خوف خطر ہو کر جہاں مرضی رکھیں، جب اس کا دل چاہے آپ کا ٹیلی فون کھول کر وہ دیکھیں، لیکن شبہ اور شک اسے نہ ہو۔ اسی طرح گھر کے کچھ معاملات ہماری بیٹیاں ہیں، وہ کوشش کرتی ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک گھر میں جو کچھ ہوا، خامد کی ماں نے، خامد کی بھابھی نے، خامد کی بہنوں نے، بھائیوں نے جو کچھ کیا، وہ سب کی سب خبریں وہ اپنے میکے کے اندر چلی گی۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب وہ خبریں بیوی دے گی تو میکے والے کبھی بھی خامد کی عزت نہیں کریں گے، کبھی بھی اس کی ماں کی، اس کی بہنوں کی، اس کی بھابھیوں کی، بھائیوں کی، ان کی نگاہوں سے عزت جو ہے وہ گر جائے گی کہ یہ لوگ ایسے۔ تو میں اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں ان چیزوں سے محتاط رہیں۔ اور بعض ہمارے بچے مجھے پچھلے دنوں میں ایک بیٹی ہماری حسن ابدال راول پنڈی سے ایک بچی نے مجھے کہا کہ میرے لیے دعا کر دیں کہ میرا جو خامد ہے کہ شام سے لے کے صبح تک اور صبح سے لے کے شام تک گھر میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں، جو بھی میاں بیوی کے معاملات ہیں، ان سب باتوں کو اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے رسول نے اسے منع فرمایا، اور اللہ کے قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ان کے لباس ہو، وہ تمہارے لباس ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ لباس کیا ہوتا ہے، کہ سر سے لے کے پیروں تک اس لباس نے آپ کے جسم کو چھپایا ہوا ہے۔ اس لباس کی وجہ سے کسی کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کتنی بیماریاں ہیں، کہاں داغ ہے، کہاں سفیدی ہے، کہاں اچھا ہے، کہاں برا ہے۔ وہ ہے کہ لباس اسی چیز کا نام ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم مرد ہو کر اپنی بیوی کے جتنے بھی معاملات ہیں جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں جن کا بتایا ہے، چاہے وہ معاملات دن کے ہوں چاہے رات کے ہوں، ہمیں کبھی بھی اپنی بیوی کی بات کسی دوست سے، کسی بھائی سے، کسی سجن سے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ کے رسول نے اسے سختی سے منع فرمایا۔ یہ دونوں چیزوں کے اوپر، خامد کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، بیوی کے اوپر بھی ذمہ داری ہے۔ اور جہاں تک تلخیوں کا معاملہ ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ جو کردار ہے ہماری بیٹیوں کو ادا کرنا چاہیے، اور جو ہمارے بچوں کا کردار ہے وہ کردار یہ ہے کہ ان کے حقوق، ان کے کھانا، ان کا پینا، ان کا لباس، ان کے اخراجات، ان کے جو معاملات ہیں، ہمیں چاہیے ہم ان کا خیال رکھیں۔ ہمیں اسلام نے حکم دیا، اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو اس کا نتیجہ غلط ہوگا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اسی گھر کے اندر تلخیاں پیدا ہو جائیں گی۔ آپ اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیں گے، بیوی کے اندر بہت سارے معاملات نفرت کے پیدا ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی کیوں میری بیوی مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ تو آپ اس بیوی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام معاملات کا خیال رکھیں۔ اب قرآن پاک نے بڑی خوبصورت آیت میں آپ کو دینے لگا ہوں، اور یہ آیت کس لیے ہے؟ اگر خامد طلق ہے تو بیوی ہر روز اسے نماز عصر کے بعد 313 مرتبہ اپنے خامد کا تصور کر کے پڑھے، چینی پر، پانی پر، نمک پر دم کرے، اور یہ کہے کہ اللہ میرے درمیان اور میرے خامد کے درمیان محبت پیدا فرما دے۔ اور اگر خامد پڑھنا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی طلق ہے، گرم ہے، سخت ہے، مجھ سے نفرت کرتی ہے، تو صبح نماز فجر کے بعد یا نماز تہجد کے وقت 313 مرتبہ اسی آیت کو، اور آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا، اور اسی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تمہارے لیے، من انفسکم ازواجا، اور اسی نے جوڑے بنائے، لتسکنوا، اور کس لیے بنائے ہیں؟ کہ تم راحت پا سکو، تم ایک دوسرے سے سکون پا سکو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان میں تاکہ ایک مودت اور محبت پیدا ہو جائے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کو۔ اب ہم نے میں نے آپ کو بتا دیے۔ اگر بیوی پڑھنا چاہتی ہے عصر کی نماز کے بعد، اجازت لے، میں اپنی بیٹی کو اس کی اجازت دوں گا۔ اور اگر خامد پڑھنا چاہتا ہے، وہ صبح تہجد کے وقت یا نماز فجر کے بعد اس کو پڑھے، اور پڑھنے کے بعد یہ دعا کرے کہ اللہ میری بیوی کے درمیان میں، میری بیوی کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ اور ایک طریقہ اور بھی ہے، اگر ایسی دشمنی ہے کہ ایک دوسرے سے جدا ہیں، دور بیٹھے ہیں، تو آپ اس آیہ پاک کو، خامد دور بیٹھا ہے تو بیوی اس کو 1.25 لاکھ پورا کر لے، اور اگر بیوی دور بیٹھی ہے، خامد اس کو 1.25 لاکھ پورا کر لے۔ اللہ کے فضل و کرم سے، رسول پاک کی برکت سے زندگی میں اس گھر کے اندر جھگڑا نہیں ہوگا۔ آپ کو اس کی اجازت بھی میں دیتا ہوں، اور مزید آپ ٹیلی فون کر کے مجھ سے اس کے بارے میں پوری تحقیق کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ خامد دور ہے، ناراض ہو کر بیٹھا ہے، تو آپ ہر روز کالی مرچوں پر دم کریں، ہر روز کم و بیش 41 دن تک کالی مرچوں پر۔ خامد دور ہے تو بیوی دم کرے، اس طرح تھوک لگائے اور ان مرچوں کو جلائے، اور یہ کہے کہ اللہ میرے خامد کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ وہ خامد چاہے جتنی مرضی دور بیٹھا ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ عصر کی نماز، عصر سے لے کے مغرب تک کی آیت پڑھے، اور مغرب کے بعد ان مرچوں کو جلائے، انشاءاللہ وہ خامد اللہ کے فضل و کرم سے جہاں بھی بیوی ہوگی وہاں پہنچے گا۔ اور اگر خامد یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے گھر چھوڑ کر چلی گئی، ناراض ہے، تو خامد جو ہے نماز فجر کے بعد 313 مرتبہ کم و بیش 100 دانے کالی مرچوں کے لے اور ان کے اوپر دم کریں، اس طرح اپنا لب لگائیں اور یہ کہیں کہ اللہ میری بیوی کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ 41 دن تک خامد بھی جلائے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس آیت کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ آیت ہے، پارہ نمبر 21 ہے، سورۃ روم ہے، آیت نمبر بھی 21 ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔